خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں نے ابھی گزشتہ دنوں 2 پروگرام کیے تھے میرے عہد کے مقررین، ایک قسط اول تھی اور ایک قسط دوم۔ تو جو میری پارٹ 2 تھی اس میں نے کچھ ایسی انفارمیشن دے دی تھی جو کہ تھوڑی سی غلط تھی، تو میرے دوستوں نے اس کی نشاندہی کی اور کہا کہ بھئی آپ اس پہ وضاحت بھی کر دیں، تو یہ ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے فیس ٹو فیس پروگرام کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم نے پروین شاکر، مشکبار، فاطمہ اور الطاف حسین جو بیڈمنٹن چیمپئن تھے ان کو بلایا۔ تو میرے ایک دوست ہیں تنویر عالم، جن کا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی تذکرہ سنا تھا، اردو، انگلش اور پنجابی کے یکساں بہترین مقرر، انہوں نے بتایا کہ یہ بیڈمنٹن چیمپئن نہیں بلکہ ٹینس چیمپئن تھے۔ تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ الطاف جو ہے وہ بیڈمنٹن کا کھلاڑی نہیں تھا بلکہ ٹینس کا غالباً نیشنل چیمپئن تھا۔ اس کے بعد ایک اور مجھے بہت نشاندہی کی گئی، جو ہمارے دوست فرحت عادل ہیں، انجینئر ہیں، انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز کے صدر ہیں، اور دوسرے سی ایم سی ایڈورٹائزنگ کے سید جاوید اقبال ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ عروج احمد علی کو میں نے کہا ہے کہ ڈان کے ایڈیٹر احمد علی صاحب کے بیٹے تھے۔ ایسا قطعی نہیں ہے، یہ احمد علی صاحب کے بیٹے تھے جو کہ پروفیسر احمد علی کہلاتے تھے، بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے، اور ان کا ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ تو اس کی وضاحت ضروری ہے کہ عروج احمد علی جو اپنے وقت کے بہترین انگلش کے ڈیبیٹر تھے، وہ پروفیسر احمد علی کے بیٹے تھے، ڈان کے ایڈیٹر کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ وہی پروفیسر احمد علی جنہوں نے قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ تیسری چیز، جب میں انگریزی مقررین کا تذکرہ کر رہا تھا تو ایک بہت بڑا نام، بلکہ میں سمجھتا ہوں 2 بڑے نام، ایک تو اعجاز شفیق گیلانی جو کہ انگریزی اور اردو کے یکساں اچھے مقرر تھے، اور اس کے علاوہ رضا ربانی صاحب۔ رضا ربانی صاحب سے کون واقف نہیں ہے؟ رضا ربانی صاحب نے ایک تنظیم بھی بنائی تھی نوپس کر کے، نیشنل آرگنائزیشن آف پروگریسو اسٹوڈنٹس، اور میرے خیال میں حفیظ پیرزادہ کی سرپرستی میں بنائی تھی۔ تو رضا ربانی صاحب بہترین انگریزی کے مقرر تھے، اور نہ صرف یہ انہوں نے اپنا عروج حاصل کیا بلکہ یہ چیئرمین سینٹ بھی بنے، اور آخر میں جا کے بعض اوقات قائم مقام صدر بھی بنے۔ تو رضا ربانی کو ظاہر ہے کہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ریڈیو پروگرام اور ہوتا تھا، خطوں کے جواب، وہ بھی ریڈیو سے نشر ہوتا تھا۔ تو خطوں کے جواب میں سید جاوید اقبال اور لالا رخ ایک پروگرام کرتے تھے خطوں کے جواب، جو کہ ریکارڈ 3 سال 7 مہینے تک مستقل چلتا رہا۔ لالا رخ جو ہے وہ ڈو میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹس تھی۔ اس کے بعد ایک بڑی ایک سید جاوید اقبال نے، جن کو میں نے جاوید اقبال کہا تھا، مجھے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہا کہ بھائی آفتاب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا تذکرہ کیا ہے، لیکن آپ نے ہمارا نام جاوید اقبال کہہ دیا ہے، اور جاوید اقبال نام کے لاکھوں لوگ ہیں اور 2 تو بہت ہی نوٹیریس ہیں۔ ایک تو جاوید اقبال وہ ہے جس نے کہ لاہور میں 100 بچوں کو تیزاب کے ڈرم میں جلا دیا تھا، اور ایک نیب کے سابق چیئرمین بھی اسی نام کے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کے ساتھ لوگ کنفیوز ہوں، تو آپ میرے نام سید جاوید اقبال میں کہلاتا ہوں، تو میں سید جاوید اقبال ہوں۔ تو سید جاوید اقبال سے بہت بہت معذرت، یہ RCD اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے صدر تھے، اور ہم ان کو جاوید اقبال ہی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تیزاب میں نہ تو بچوں کو ڈالتے ہیں، نہ نیب والا کام کرتے ہیں۔ تو سید جاوید اقبال صاحب کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں، کہ آئندہ سے جاوید اقبال کو سید جاوید اقبال لکھا، پڑھا اور سمجھا جائے۔ تو بہرحال میں آپ کو جاوید اقبال کی لیٹسٹ تصویر بھی دکھا رہا ہوں، تاکہ اگر آپ کو یہ کہیں نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہ والے جاوید اقبال نہیں ہیں بلکہ سید جاوید اقبال ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو وضاحتیں مناسب لگیں گی۔ یہ ہمارا اس سلسلے کا آخری پروگرام تھا، عہد کے مقررین کا اب یہ اختتام ہوتا ہے۔ اس کے اگلے ہفتے آپ انشاءاللہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ یا کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔